السلام علیکم دوستو، پھر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل کی ویڈیو کے بعد آج ون آف مائی فیوریٹ صدیق جان گڈ جرنلسٹ ہیں، گڈ اینکر ہیں یہ، اور ان کی نیوز بھی جو ان سی ہیں ریلیز بڑی ٹرو نیوز لاتے ہیں یہ، اور آنیسٹلی مائی فیوریٹ، آئی مین مور فیوریٹ، بٹ آئی ایم گوئنگ ٹو آج ان کے ساتھ ہی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ لیکن آپ جیسے سنیں آپ کو پسند آئیں گی ان کی خبریں، اور اپنے کومنٹس میں بھی میرے کو بتائیں، میں کافی مس کر رہا ہوں کہ میرے کو پتہ چلے کہ ویڈیو کیسی جا رہی ہے، کچھ لوگوں کو یقین بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہماری چیزوں پہ۔ تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں عمران ریاض صاحب کے ساتھ، وہ بھی میرے فیوریٹ ہیں، کافی ہیں، ایسا ایسا لے کے آتا ہوں سب کو جو کہ ریلی جینون نیوز آپ کو دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر ملتے ہیں خبروں کے بعد ان کی جو بھی لیٹسٹ آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن اب واضح طور پر بڑی خبر کی تصدیق ہو گئی ہے، اور تصدیق یہ ہوئی ہے کہ آج جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس تھا اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ شریف خاندان نون لیگ کو پہلی بڑی شکست ہو گئی ہے، اور پہلے معاملے کے اوپر، سب سے بڑے مدعے کے اوپر نون لیگ کو شکست ہو گئی ہے، اور وہ معاملہ ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی اس کے اوپر تصدیق ہو گئی ہے کہ آئینی عدالت کے مطالبے سے مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ گئی ہے۔ اور بڑی خبر تو یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے اس بات پر اتفاق کر گئی ہے کہ آئینی عدالت جو ہے وہ نہیں بنائی جائے گی۔ وہ ہمارے دوست ہیں احمد جنجوعہ، جن کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اغوا کیا گیا تھا، اور وہ کافی دن اغوا رہے، پھر بعد میں ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا، ان پہ دہشت گردی کا مقدمہ، اور پتہ نہیں ان کے اوپر راکٹ لانچر اور پتہ نہیں کلاشنکوف اور کس طرح کا بارودی مواد احمد جنجوعہ کے اوپر ڈالا گیا۔ تو احمد جنجوعہ نے بڑا پیارا ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ تاریخ جو ہے، پتہ نہیں انہوں نے تاریخ کا ہوا تھا یا پاکستانی لوگ یا پاکستان کیسے بلاول کو معاف کر سکتا ہے کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح اور اپنی والدہ اور جسٹس دراب پٹیل کے خواب اور ان کے نظریے اور ان کے موقف اور ان کے مطالبے سے بے وفائی کر دی ہے۔ وہ بلاول بھٹو زرداری جو بار بار کہہ رہے تھے کہ آئینی عدالت کے اوپر تو آئینی عدالت میری ریڈ لائن ہے، اب وہ بلاول بھٹو زرداری آئینی عدالت کی ریڈ لائن سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب تک اس خبر کی تصدیق ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ایک تو میں پہلے بتاؤں، سنجے سادمانی صاحب جو ہیں، جو رپورٹر ہیں کراچی سے، اے آر وائی کے رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی ایک خبر اے آر وائی پہ بریک کی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کل رات کو جو ملاقات ہوئی اس میں میاں نواز شریف نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے مسودے پر، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ میں اب مولانا صاحب کو زبان دے چکا ہوں، میں اس زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ تو ہے سنجے سادمانی کی بات، اور جو ہمارے دوست ہیں بشیر چودھری، انہوں نے بھی اردو نیوز پر خبر لگائی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کمیٹی میں شامل ایک ممبر نے نام نہ بتانے کی شرط پر یہ اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے وہ اب جو ہے زیر غور نہیں ہے۔ اور سب سے پہلے یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے دوست فہیم اختر، جنہوں نے کل رات کو یہ بات بریک کر دی تھی، اور انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر یہ بریک کر دی تھی، اور انہوں نے بتا دیا تھا کہ آئینی عدالت والے معاملے سے تو پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں ایک سائڈ پہ، سنجے سادمانی کی خبر ایک سائڈ پہ، بشیر چودھری کی خبر ایک سائڈ پہ، فہیم اختر ملک کی خبر ایک سائڈ پہ، ہمارے دوست تین والے جو ہیں رضوان غلزئی، زبیر علی خان، عمر جٹ، ان کی خبر ایک سائڈ پہ، اور آج ویسے اس کمیٹی کے اجلاس کے فوراً بعد سب سے پہلے آئی تھنک عمر جٹ نے جو ہے یہ خبر آج بریک انہوں نے کی اس کمیٹی کے اجلاس کے بعد کے پیچھے ہٹ گئے، یعنی جو لاہور والی میٹنگ تھی اس کے حوالے سے فہیم اختر ملک صاحب نے رات کو بتا دیا تھا، لیکن آج جو خصوصی کمیٹی تھی اس کے بعد عمر جٹ نے بتا دیا تھا۔ لیکن یہ سارے رپورٹر ایک سائڈ پہ، آپ کو پتا ہے کہ زیادہ مزہ اس وقت آتا ہے جب جو ٹاؤٹس ہیں ان ٹاؤٹس میں سے کوئی ٹاؤٹ یہ بتا دے کہ ہاتھ ہو گیا ہے، شکست ہو گئی ہے۔ تو ٹاپ 5 جو ٹاؤٹس ہیں، ٹاپ 5 ٹاؤٹس میں سے ایک یعنی میرے نزدیک تو وہ نمبر 1 ٹاؤٹ ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک وہ نمبر 2 ٹاؤٹ ہیں۔ تو اس ٹاؤٹ نے بھی اب یہ کہہ دیا ہے کہ نون لیگ کو شکست ہو گئی ہے، اور شکست فاش ہو گئی ہے، اور نون لیگ کو سرنڈر کرنا پڑ گیا ہے، اور اس ٹاؤٹ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جو نون لیگ ہے وہ اس کو شکست ہو گئی ہے، اور آئینی ترمیم میں جو آئینی عدالت کا معاملہ ہے اس سے نون لیگ پیچھے ہٹ گئی ہے۔ تو یہ اس ٹاؤٹ کو جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑا میرے دل کو سکون ملا، میرے دل کو بہت سکون ملا کہ یہ وہی ٹاؤٹ ہے، یہ گندے نیچ غلیظ مکروہ لوگ جو پچھلے ہمیں 2 مہینے سے بتا رہے تھے کہ آئینی عدالت تو بن گئی، کم وٹ میں یہ تو آئینی عدالت بنے گی، اس سے راستہ واپسی کا نہیں ہے،
اور یہ وہی ٹاؤٹس ہیں جو پچھلے 2 ماہ سے میں بتا رہے تھے کہ نمبر گیم پورا ہے، لیکن اب وہی ٹاؤٹ یہ بتا رہا ہے کہ نون لیگ کو شکست فاش ہو گئی ہے۔ اس وقت تک صورتحال یہی ہے، لیکن یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ میاں نواز شریف آپ کو پتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تباہی اور بربادی کے لیے جو کچھ وہ کروا سکتے ہیں وہ کروائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ پاکستانیوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا، تو اب پاکستان کو جتنا وہ تباہ اور برباد کر سکتے ہیں کریں، جتنا پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، کیونکہ ان کا ملک تو یو کے ہے، ان کا ملک تو ان کا تو رہن سہن آگے جو ہے وہ لندن میں، انہوں نے یو کے میں رہنا ہے، لندن میں رہنا ہے، اثاثے باہر، جائیدادیں باہر، اولادیں باہر، کاروبار باہر، مفاد باہر، علاج باہر، سب کچھ باہر، سکون باہر، مزے باہر، سفر باہر، رہنا وہاں باہر۔ ابھی تو میاں صاحب جو ہیں وہ اگر نہیں جا پا رہے تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جانے نہیں دیا جا رہا، واضح طور پہ ان کے اوپر ایک غیر اعلانیہ پابندی ہے ان کے سفر کرنے پر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کا پاسپورٹ کہیں اور لے کر رکھا گیا ہو کہ آپ نہیں جا سکتے جب تک آپ یہ آئینی ترمیم نہیں کروائیں گے۔ لیکن اب یہ بڑی ایک پیش رفت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے یہ نظر بھی آ گیا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کل رات کو ہی کسی نے شریف خاندان سے بتا دیا تھا ان کو یا ان کے کسی فیملی ممبر کو کہ جناب اللہ کی مرضی اور معذرت نہیں ہو سکا اور یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ تو قاضی صاحب جو ہیں اس لیے آج بہت ڈسٹرب، جو وہاں پہ کورٹ رپورٹرز ہمارے دوست وہاں پر موجود تھے ان کے مطابق قاضی صاحب بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، اور یہی وجہ ہے کہ نمبر گیم ان کے پاس مولانا کے بغیر، یہ بار بار ہمیں یہ بتاتے رہے کہ مولانا کے بغیر بھی نمبر گیم پورا ہے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ کیسے نمبر گیم پورا ہے مولانا کے بغیر، کہ مولانا کے بغیر آپ کو قومی اسمبلی میں 13 ممبر چاہیے، 12 مولانا کے بغیر، اور آپ کو چاہیے تقریباً 7۔ کیسے 7 سینیٹر آپ توڑیں گے، کیسے توڑیں گے 7 سینیٹر، کیسے آپ 12 ایم این ایز توڑیں گے؟ ہمیں بتایا جاتا تھا نمبر پورا ہے، مولانا کے بغیر بھی پورا ہے، اور یہ پتہ نہیں ان میں سے بھی کسی مکروہ کردار نے بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ مولانا کے بغیر بھی ہمارا نمبر گیم پورا ہے۔ لیکن اب مولانا کے یہ کریڈٹ آپ کو مولانا کو دینا پڑے گا، اس کریڈٹ سے آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بلکہ میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں وہ مولانا صاحب کا جو میرپور خاص والا جو ان کا جلسہ تھا، تو وہ میری ایک عادت ہے، اور یہ جب ہم روف کلاسا صاحب اور عامر متین صاحب کی ٹیم میں تھے تو انہوں نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ جب بھی آپ کوئی ایونٹ ہو تو اس ایونٹ کی آپ پوری ویڈیو دیکھیں، اس کو پوری طرح سے دیکھیں۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ ہم جب پروگرامنگ میں کام کرتے تھے چینلز میں، تو ہوتا یہ تھا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے کرتے تھے کہ جو ویب سائٹس ہیں، ویب سائٹس کو دیکھ لیا، وہاں سے خبریں کے پرنٹ لے لیے اور وہاں سے خبریں پڑھ کے اور سٹوری تیار کر لی۔ تو کلاسا صاحب اور عامر متین صاحب جو ہیں انہوں نے ہمیں یہ بیسک چیز سکھائی کہ جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہو، جب بھی کوئی ایونٹ ہو، تو آپ نے اس ایونٹ کا اگر ویڈیو موجود ہے تو اس کو پوری ویڈیو کو سنیں، شروع سے آخر تک آپ کو یونیک چیز ملے گی۔ تو میں نے وہ جب سنا تو پھر ایک تو غفور حیدری صاحب کا خطاب اس طرح سے رپورٹ نہیں ہوا تھا، اس کو میں نے رپورٹ کیا تھا ٹویٹر کے اوپر، اور پھر اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی تھی کہ ایک ترانہ تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے، ان کے ایک کارکن تھے، انہوں نے ایک ترانہ پڑھا تھا۔ تو وہ میں نے نا ہمارا ایک گروپ بنا ہوا ہے واٹس ایپ کے اوپر جس میں ہم ذرا آپس میں گپ شپ کرتے رہتے ہیں، تو پرسوں میں نے اس گروپ میں وہ لکھا تھا، اور آج میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا ہے رضوان غلزئی صاحب کو ٹویٹ میں، اور ٹیگ بھی کیا رضوان غلزئی صاحب کو، وسیم ملک اور ان سب کو، زبیر علی خان کو، جس میں اس نے ترانہ پڑھا تھا مولانا صاحب کے کارکن نے کہ دلدار تھا دلدار ہے دلدار رہے گا، محمود کے بیٹے سے ہمیں پیار رہے گا۔ تو میں نے اوپر لکھا ہے رضوان غلزئی صاحب کو کہ اب تک کی صورتحال، کیونکہ ہمارے جو دوست ہیں نا رضوان غلزئی اور زبیر علی خان اور فہیم اختر ملک صاحب، یہ تو روز ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ مت جو اس بات پر کہ مولانا سرنڈر کر جائے گا، مولانا مینیج ہو جائے گا، کوئی وزارت لے لے گا، کوئی گورنری لے لے گا، کوئی عہدہ لے لے گا، بھول جو اس بات کو۔ ہاں علی شیر صاحب کے ساتھ میری رات بھی کوئی 15 منٹ بات ہوئی ہے، بڑی تفصیل سے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں۔ علی شیر صاحب بھی پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب اس طرح سے نہیں جائیں گے، تو میں نے اس لیے وہ ٹویٹ کیا ہے، میں نے کہا جی اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب، کیونکہ یہ کریڈٹ مولانا صاحب کو دینا پڑے گا، پہلی جیت تو مولانا کی اور پاکستان کی اور پاکستانیوں کی ہو گئی ہے۔ اگر یہ اینڈ تک یہی صورتحال رہتی ہے کہ مولانا صاحب ڈٹے رہتے ہیں اور آئینی عدالت نہیں بنتی، آئینی عدالت نہ بننا نا، یہ تو سب سے بڑی پاکستانیوں کے لیے خیر کی خبر ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اینڈ تک کرم کرے اور یہ ہو جائے، اور قاضی سے اس ملک کی، پاکستان کی، ان کو بہت اچھی تنخواہ پہ رکھا جائے، اور صرف قاضی صاحب کو نہیں، قاضی صاحب کے جو یہاں پہ 4-5 جو سپوکس پرسنز ہیں صحافی، ان کو بھی، ان کی بھی کوئی وہاں پہ کوئی اچھی طرح ان کو ایڈجسٹ کر دیا جائے، ان کو آن لائن کام دے دیا جائے، کوئی کمپنی کی مارکیٹنگ دے دی جائے۔ لیکن شریف خاندان جو ہے نا وہ کبھی بھی، جو اس طرح کی وفادار ان کے ہوتے ہیں، جتنے بھی ان کے ملازم ہوں، جتنے بھی ان کے وفادار ہوں، جتنے بھی ان کے ٹاؤٹ ہوں، جتنے بھی ان کے لیے کام کرنے والے ہوں، کبھی بھی ان کو اپنی ذاتی ملازمت پر نہیں رکھتے، کیونکہ ذاتی ملازمت پہ وہ پروفیشنل لوگ رکھتے ہیں۔ اس طرح کے جو ٹاؤٹس ہوتے ہیں
ان کو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد کسی کو سینیٹر بنا دیتے ہیں, کسی کو کوئی اور چیز کر دیتے ہیں, اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو اوبلائج بھی کر دیں اور ان کو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے جو ہے وہ تنخواہیں ملتی رہیں, نہ کہ ان کو شریف خاندان اپنی ذاتی جیب سے پیسے دے. تو یہ شریف خاندان ہمیشہ یہی کرتا ہے. تو اس معاملے میں بھی یہی ہے کہ قاضی صاحب کو یہ بڑا واضح ہے کہ قاضی صاحب کو جو ہے اب نون لیگ جو ہے وہ یا تو سینیٹر بنوائے گی یا کوئی اور جو ان کے ساتھ وعدے وعید ہوں گے وہ کریں گے. لیکن یہ بات اس وقت تک طے ہے جو جی سامنے آ رہی ہے کہ آئینی عدالت تو نہیں بن رہی. تو باقی اگر جو سچویشن چینج ہو رہی ہے, کیونکہ آج 7 بجے جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ ملاقات ہے, وہ بھی چیزیں سامنے آ جائیں گی. پھر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کابینہ کا اجلاس تھا, وہ نہیں ہوا. آج سینٹ میں انہوں نے کل جیو نے خبر چلائی تھی کہ آج سینٹ سے پاس کروا لی جائے گی آئینی ترمیم, وہ نہیں ہوگی. قومی اسمبلی میں بھی ظاہر مسودہ پیش نہیں ہوگا. خصوصی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ کل تک ملتوی ہو گیا, کل 12 بجے تک. تو یہ اس وقت حالات اور صورتحال ہیں. نون لیگ بہت پر اعتماد تھی اور قاضی صاحب کے جو سہولتکار ہیں وہ بہت جو ہے وہ کانفیڈنٹ تھے کہ قاضی تو ہوگا. لیکن اس وقت یہی ہے کہ قاضی کے معاملے پہ سرنڈر ہو چکا ہے. گو کہ ایک اور خبر جو ساتھ یہ ہے جس کا اب شدت سے انتظار ہے کہ جو اگلا چیف جسٹس ہے اس کے معاملے پہ پینل آئے گا, اس میں مولانا صاحب کی کیا رائے ہے, یا منصور علی شاہ صاحب ہی اگلے چیف جسٹس پاکستان ہوں گے, یہ ایک الگ میٹر ہے. ایک خبر تو اب یہ کنفرم ہو گئی نا کہ قاضی تو اب نہیں ہے گیم میں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک ٹی وی چینل میں دیکھ رہا تھا جن کی قاضی صاحب سے بہت محبت ہے اور جنہوں نے قاضی صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اس پورے کھیل میں قاضی کا پورا ساتھ دیا ہے, تو ان کا بھی میں رونا دھونا دیکھ رہا تھا. صف ماتم بچھی ہوئی تھی اور آہیں تھیں, سسکیاں تھیں اور آہو بکا تھی, چیخو پکار تھی, اور بالکل ایسے سینہ کو بھی ہو رہی تھی اور بالکل صف ماتم بچھی ہوئی تھی کہ ہائے قاضی نہ رہا, ہائے قاضی نہ رہا. بہت اس وقت تکلیف میں تھا وہ ٹی وی چینل. ظاہر ہے ان کی تکلیف سمجھ آتی ہے کہ وہ بینیفیشری تھے قاضی فائز عیسیٰ کے, وہ اس نظام کے بینیفیشری ہیں, اور ان کو خوف یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نہ رہا تو یہ نظام بھی نہیں رہے گا, یہ نظام نہ رہا تو اس نظام کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ مسئلہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور باقی یہ ہے کہ ابھی چیزیں بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ابھی جب معاملات آگے بڑھتے ہیں تو پھر آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. لیکن اس پہ ابھی تک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آئینی عدالت کے معاملے پر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئی ہے پیپلز پارٹی, کیونکہ مولانا ڈٹے رہے ہیں. باقی جو بھی پیش رفت ہوگی آپ کو بتائیں گے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. جی اینڈ میں خدا حافظ سے پہلے میں آپ کو چھوڑتا ہوں صدیق جان کے ساتھ, جو کہ ویری آنیسٹ پرسن, گڈ جرنلسٹ. ہاں ایک اور چیز کہ میں چاہوں گا کہ آپ میرے ویڈیو میں کومنٹس کریں, کوئی میں چیز رانگ کر رہا ہوں so I can improve myself, you know. اور ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں ساتھ, میرے ٹک ٹاک پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. میرا ٹک ٹاک بھی ہے علی جی کے نام سے, آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں. سبسکرائب کریں, لائک کریں, آپ کی مرضی ہے, لیکن کومنٹس کرنے سے میں کافی چیزیں امپروو کروں گا. مجھے لگتا ہے میں کچھ شاید غلط کر رہا ہوں, لیکن آپ بتائیں گے تو پتہ چلے گا. تو اینڈ میں اللہ حافظ.